کہ بستی والے چندہ اکٹھا کر کے اہل میت اور ان کے آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اور اس کھانے میں بستی والے بھی شامل ہوتے ہیں، برادری والے بھی شامل ہوتے ہیں اور دیگر لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے پوچھا یہ ہے کیا یہ شرعی اعتبار سے جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو قرآن و حدیث سے بتائیں، اور اگر اس میں کوئی شق ناجائز کی ہے تو اس سے ہمیں آگاہی دیں۔ یہ مسئلہ پوچھا ہم سے ہمارے دوست محمد سہیل سعیدی نے۔ تو اس مسئلے میں میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہاں پر انہوں نے پوچھا کہ بستی والے مل کر آنے والے مہمانوں کا جنہیں جو تعزیت کرنے آتے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور سوئم بھی کرتے ہیں چندہ کر کے، اور اس میں بھی برادری والے شامل ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ تو پہلے ہم سوئم کی بات کرتے ہیں۔ آیا چندہ کر کے بستی والوں کا لوگوں کو پابند کر کے ان سے پیسے لے کر کیا سوئم کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ سوئم کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ اگر جن کے ہاں فوتگی ہوئی ہے وہ کریں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو ان پر بھی کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں کیا انہوں نے۔ اگر ان کے پاس طاقت نہیں، استطاعت نہیں کر سکتے تو شریعت اجازت دے رہی ہے، ٹھیک ہے مستحب عمل ہے، کر لیا اچھی بات ہے، نہیں کیا تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کر، نماز نفلی پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ تو بستی والوں کا چندہ کر کے کھانے کا انتظام کرنا، سوئم کرنا، اور پھر اس میں خود برادری والے سارے بیٹھ جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کسی بھی طریقے سے شریعت میں یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کے پیسے جبراً لیے جائیں یا ان کو پابند کیا جائے، ان پر پیسے متعین کیے جائیں اور اس چندے سے سوئم کیا جائے۔ جب اہل میت کے لیے یہ سوئم مستحب ہے تو بستی والوں کو کیا ضرورت پڑی ہے اپنے اوپر ایک مستحب عمل کو فرض قرار دیں، اپنے اوپر لازم قرار دیں اور گھر گھر سے چندہ لے کر سوئم کریں۔ بستی والوں پر سوئم کرنا اس طریقے سے کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ آیا جو مہمان آتے ہیں اہل میت کے، پہلے دن کھانا کرنا جائز ہے کہ نہ جائز ہے، اور اس میں برادری والے جو شامل ہو جاتے ہیں کیا ان کا شامل ہونا صحیح بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو میں آپ کے سامنے کچھ حوالے پیش کروں گا دونوں صورتوں کے، اور ایک صورت ہے جائز کی وہ بھی آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ تو سب سے پہلے میرے سامنے فتاوی رضویہ ہے، اس میں اعلیٰ حضرت نے کشف الغطا کے حوالے سے نقل کیا ہے صفحہ نمبر 664 پہ۔ آپ فرماتے ہیں تو یہ جو رواج پڑ گیا کہ تیسرے دن اہل میت کا کھانا پکاتے ہیں اور اہل تعزیت اور دوستوں کو بانٹتے کھلاتے ہیں، یعنی تمام شریک ہو جاتے ہیں، برادری والے، دوست، رشتہ دار سارے بیٹھ جاتے ہیں، جس طرح شادی بیاہ میں ہوتا ہے، شادی کی بھاجی جیسے ہوتی ہے ویسے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے آخر میں لکھا اپنے ناجائز و ممنوع ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مفتی احمد یار خان نائمی صاحب نے اپنی کتاب مشکات کی شرح مرقات المصابیح میں، اور ان کی کتاب ہے اسلامی زندگی کی، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ میت کے پڑوسی یا قرابت دار مسلمان صرف ایک دن یعنی 2 وقت کھانا میت کے گھر بھیجیں، وہ کھانا صرف ان لوگوں کے لیے ہو جو غم یا مشغولیت کی وجہ سے آج پکا نہ سکیں۔ عام محلے والے اور برادری والوں کو اس کھانے کا حق نہیں ہے، یعنی برادری والے بھی نہیں کھا سکتے اور محلے والے بھی اس کھانے میں شامل نہیں ہو سکتے۔ آخر میں آپ نے لکھا ان کے لیے یہ کھانا سخت منع ہے۔ ہاں، میت کے گھر جو مہمان باہر سے آئے، دور دراز سے آئے، ان کو اس کھانے سے کھانا جائز ہے۔ اسی طریقے سے اور مختلف کتابوں میں تفہیم المسائل میں 9ویں جلد میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے لکھا سوئم، چہلم اور برسی پر ایصال ثواب کا کھانا کھلانا چاہیے، یہ صرف فقراء کے لیے ہے، غرباء کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ آپ لکھتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں آپ کہ برادری میں جو کھانا بانٹا جاتا ہے اور پکایا جاتا ہے یہ کوئی معتبر چیز نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ یہ نہ کھایا جائے۔ اسی طریقے سے آپ نے لکھا کہ یوں ہی چہلم یا برسی یا ششمائی پر کھانا بے نیت ایصال ثواب محض ایک رسمی طور پر پکاتے ہیں، شادیوں کی بھاجی کی طرح برادری میں بانٹتے ہیں، یہ ساری چیزیں بے اصل ہیں۔ اسی طریقے سے فتح القدیر میں، الفتاوی علمگیری میں
جو معروف ہے فتاوی ہندیہ سے، اس میں آپ لکھتے ہیں حمل الطعام الی صاحب المصیبت والعقل معهم فی اليوم الاول جائز لشغلهم بالجہاز وبعدہ یکرہ۔ آپ لکھتے ہیں کہ اہل میت جن کے ہاں فوتگی ہوئی ہے ان کو ایک دن اور ایک رات کا کھانا پہنچانا مسنون ہے، ایک دن اور ایک رات کا ان کو کھانا پہنچانا مسنون ہے، اور آپ کہتے ہیں اس کے بعد یہ مکروہ ہے، یعنی دوسرے یا تیسرے دن پہنچانا یہ مکروہ ہے، لیکن بعض فقہاء نے لکھا دوسرے اور تیسرے دن آپ پہنچا سکتے ہیں، لیکن اصلاً ایک دن اور ایک رات یہ کھانا پہنچانا مسنون ہے، پہلے دن کا کھانا پہنچانا مسنون ہے، باقی دوسرے اور تیسرے دن کا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، مسنون بھی نہیں ہے۔ بعض فقہاء نے منع کیا ہے کہ دوسرے اور تیسرے دن کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے سامنے ہے فتح القدیر، اس میں آپ لکھتے ہیں وَيَسْتَحِبُّ لِجِرَانِ أَهْلِ الْمَيَّتِ۔ اب جو صاحب نے سہیل صاحب نے سوال کیا ہے، اب میں اس کی طرف آتا ہوں، اور ان کتابوں کے جو حوالے دیے ان سے خلاصہ جو نکلتا ہے وہ یہ کہ اگر بستی والے چندہ کر کے آنے والے مہمانوں کے لیے، تعزیت پہ آنے والے مہمانوں کے لیے کھانا بناتے ہیں تو پھر صرف انہی کے لیے کھانا ہونا چاہیے، اس میں بستی والے شامل نہیں ہو سکتے، بستی والے کھانا نہیں کھا سکتے۔ اور سوئم کا جہاں تک تعلق رہا تو سوئم چندہ کر کے کرنا بستی والوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ فتح القدیر میں اس چیز کی گنجائش دی ہے وَيَسْتَحِبُّ لِجِيرَانِ أَهْلِ الْمَيَّتِ وَالْأَقْرِبَ الْأَبَعَدِ، جو دور دراز سے مہمان آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں تعزیت کے لیے، ان کے لیے اگر کوئی رشتہ دار کھانا تیار کرتا ہے تو جائز ہے، وہ کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ برادری والے، محلے والے اس کھانے کو نہ کھائیں، بہتر یہی ہے، اور تمام فقہاء نے اس پر سختی کی ہے اور اس کو مکروہ قرار دیا ہے کہ اس طرح کی روش اختیار نہ کیجیے، یہ رسم و رواج ہے، یہ دکھاوا ہے، اور دکھاوا اور رسم و رواج کا تعلق دین سے نہیں ہے کہ جب رسم و رواج آتی ہے تو پھر دین چلا جاتا ہے، عقائد چلے جاتے ہیں، جو ہمیں دین نے بتایا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پوچھا گیا ہے کہ اس میں جائز صورت کون سی ہے، تو اس میں جائز صورت صرف ایک ہی ہے کہ کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور پیسے جمع کریں اور کسی پر متعین نہ کریں۔ اگر کھانے کے پیسے پوری بستی والوں پر متعین کیے جاتے ہیں کہ بھی آپ 500 600 1000 روپیہ فی گھر دے گا، تو یہ صورت حرام کی ہے، ناجائز کی ہے کہ اس میں لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ دے رہے ہیں کہ برادری سے نکل جانے کا خدشہ ہوتا ہے، یا پھر ہماری جب فوتگی ہوگی تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوگا۔ اگر یہ صورت ہے تو اس صورت میں کسی طریقے سے بھی یہ کھانا کرنا، سوئم کرنا جائز نہیں ہے، اور اس میں کوئی للہیت نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، یہ بستی والوں کی اپنی رسم و رواج ہے، انہوں نے ایک طریقہ اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اور یہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اب اس میں جائز صورت کیا ہے؟ صرف پہلے دن کھانا کھلا سکتے ہیں، اس کی جائز صورت یہ ہے کہ کسی پر پیسے متعین نہ کیے جائیں، بلکہ ترغیب دی جائے کہ ہم کھانا کھلائیں گے، اس میں جو حصہ ملانا چاہے ملائے۔ کوئی دھمکی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم آپ کو برادری سے نکال دیں گے، یہ دھمکی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو جب آپ کا کوئی مرے گا آپ کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا، یہ تمام چیزیں ختم ہو جانی چاہیے۔ اگر کوئی شخص تعاون نہیں کر رہا، یا آدھی رقم دے رہا ہے یا بالکل نہیں دے رہا، اس کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ویسا تعاون ہونا چاہیے کہ جو پوری رقم دے رہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہر ایک کو پر رقم متعین کی جائے گی اور ہر ایک کو مجبور اور پابند کیا جائے گا تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے بستی والوں کے لیے کہ چندہ کریں اور آنے والے تعزیت پہ آنے والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کریں۔ ان پر لازم نہیں ہے، نہ ان پر فرض ہے، کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن اس طرح کے عمل سے وہ خود بھی گناہ گار ہو رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گناہ گار کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں ان بستی والوں سے گزارش کروں گا، سہیل بھائی سے کہوں گا کہ وہاں کے جو سمجھدار لوگ ہیں اس رسم کو ختم کریں۔ یہ رسم بالکل شریعت کے خلاف ہے، منافی ہے۔ سوئم تو کسی صورت میں نہیں کر سکتے، اور پہلے دن کا کھانا بھی تب کر سکتے ہیں جب آپ رقم کو متعین نہیں کریں گے، جو چاہے جتنا دے، پھر اس کے ساتھ بھی آپ تعاون کریں گے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی نہیں دے رہا تو اس کا کوئی مر گیا تو پھر آپ تعاون کرنا چھوڑ دیں۔
تو پھر یہ اگر کریں گے تو اس طریقے سے پھر ناجائز اور حرام صورت ہو جائے گی۔ ہاں اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جو پیسے نہیں بھی دیتا اس کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں، یہ فلاحی صورت ہے اور یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔